کامیاب وہ نہیں ہوتا جو اپنے منہ سے لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہوں میرا یقین کرو. کامیاب وہ ہوتا ہے جس کے متعلق دنیا کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ ہے کامیاب, کیونکہ کامیابی خود اپنے منہ سے بولتی ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب پاکستان نے ہندوستان سے جنگ جیتی تھی تو ساری دنیا کو نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کامیاب ہے اور ہندوستان ناکام ہے. پاکستان اگر اپنے منہ سے کسی کو نہ بھی بتاتا تو بھی بالکل روز روشن کی طرح عیاں تھی اس کی کامیابی. اور جب ہندوستان کا ڈپلومیٹک مشن دنیا میں جانا شروع ہوا, جب ہندوستان کے ڈپلومیٹک رابطے دنیا سے شروع ہوئے, تو ہم نے چیخ چیخ کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ سفارتی محاذ پر ہم کامیاب ہیں. کیا ہم واقعی سفارتی محاذ پر کامیاب ہیں؟ سفارتی مشن کے رکن جناب خرم دستگیر صاحب میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے لندن میں فرماتے ہیں کہ ہمیں جس رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے امریکہ میں وہ یہ تھی کہ امریکیوں کا یہ خیال تھا کہ صدر ٹرمپ نے سیز فائر کروا دیا تو بس اب مزید کسی ثالثی کی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں, صدر ٹرمپ نے سیز فائر کروا دیا تو مزید کسی ثالثی کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم ان کو یہ سمجھاتے رہے کہ بھائی ابھی کشمیر کا مسئلہ ہے, ابھی پانی کا مسئلہ ہے, اور بہت سے مسائل ہیں پاکستان اور ہندوستان کے مابین. مودی کہتا ہے کہ میں اب بغیر کسی ثبوت کے جھوٹا الزام جب میرا دل کرے گا میں لگایا کروں گا اور پاکستان پر حملہ کر دیا کروں گا کہ میرے ملک میں جو فلاں دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہوا ہے, اور میں ہمیشہ اب اسی طرح بار بار پاکستان پر حملے کرتا رہوں گا. تو ان مسائل پر ہمیں مذاکرات کی اور ثالثی کی ابھی ضرورت ہے. تو یہ مزاحمت کا سامنا پاکستان کے ڈپلومیٹک مشن کو کرنا پڑا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان انڈیا کی جنگ عروج پر تھی تو صدر ٹرمپ نے جب اپنے جو ان کا سوشل پلیٹ فارم ہے ٹروتھ, ٹویٹر سے ملتا جلتا ان کا اپنا برانڈڈ ٹویٹر ہے, اس پر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان میں جنگ بندی میں نے کروا دی ہے, اور اب کرنا یہ ہے میں نے کہ ان کو کسی نیوٹرل مقام پر ڈائیلاگ کے لیے راضی کر لیا ہے, اور اب ہم ان کو عنقریب کسی نیوٹرل مقام پر بٹھا دیں گے اور یہ مزید ڈائیلاگ کریں گے. یہ اس وقت انہوں نے اپنے منہ سے کہا تھا, مگر بعد میں ہندوستان میں اتنا بیکلیش آیا, اتنی تنقید ہوئی ہندوستان کی حکومت پر کہ آپ تو کہتے تھے کہ کشمیر ہمارا ٹو ٹنگ ہے, ہمارا اندرونی معاملہ ہے, اور اب صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر پر اور دیگر معاملات پر وہ کسی نیوٹرل مقام پر آپ کی مذاکرات کروائیں گے. تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو پھر ہندوستان نے پوری دنیا میں اپنی سفارتی مہم کو تیز کیا اور امریکہ پر دباؤ بڑھایا. امریکہ کو کہا کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ کشمیر کے معاملے پر بولیں, اور کشمیر کے معاملے پر اگر بات ہوگی تو وہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر پر بات ہوگی, ہمارے زیر قبضہ کشمیر پر تو بات نہیں ہو سکتی, وہ تو مقدس کا ہے. اور امریکہ ہندوستان کے باقاعدہ پریشر میں آ گیا, اور اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے ڈپلومیٹک مشن کو اس مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے بقول ڈپلومیٹک مشن میں شامل خرم دستگیر صاحب کے, کہ امریکی کہتے ہیں کہ جتنی ثالثی کرانی تھی کرا دی, اب مزید کی ضرورت نہیں ہے. بندہ پوچھے سیز فائر کرا کے آپ نے ہم پہ احسان کیا ہے؟ ہم نے تو آپ کو سیز فائر کی منتیں ہی نہیں کی تھی, سیز فائر کی منتیں تو مودی نے کی تھیں. اس کا حال برا ہو گیا تھا ہمارے حملوں کے نتیجے میں, اس کا میزائل ڈیفنس سسٹم برباد ہو گیا, اس کے کئی رافیل ردی وری ٹوکری میں چلے گئے, اس کا اور اچھا خاصا نقصان اس کی فوجی ہیڈ کوارٹرز کا, ملٹری بیسز کا, ایئر بیسز کا ہم نے کر کے رکھ دیا, جس کے نتیجے میں وہ بھاگا امریکہ کے پاس رو کے گیا کہ سیز فائر کروا دو, اور ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے سیز فائر کر دیتے ہیں. تو سیز فائر کروا کے امریکہ نے ہم پر کون سا احسان کیا؟ احسان تو تب ہوتا جب وہ کشمیر کے مسئلے پر یا انڈس واٹر ٹریٹی کے مسئلے پر ہمارے ساتھ کوئی ہندوستان کے مذاکرات کرواتا, اور جس طرح ہم نے ہندوستان کو ریلیف دیا ہے جنگ بند کر کے, اب امریکہ ہمیں بھی ہندوستان سے کوئی ریلیف لے کر دیتا, لیکن وہ اس سے صاف صاف پیچھے ہٹ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, بس ٹھیک ہے جو ہو گیا ہو گیا. تو اب بھی کیا شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب اور اسحاق ڈار صاحب سب صبح دوپہر شام ہمیں یہی بتائیں گے کہ جی گراؤنڈ پہ تو جو جنگ ہم نے جیتی تھی وہ جیتی تھی, اس کو چھوڑیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ ڈپلومیٹک محاذ پر ہم نے اس سے بھی بڑی کامیابی سمیٹی ہے. ظاہر ہے جب وہ صبح دوپہر شام فیلڈ مارشل کا ڈنکا بجاتے رہے اور ہمیں یہ بتاتے رہے کہ فوج نے کمال کیا ہے, تو پھر انہیں نواز شریف سے مبینہ طور پر ڈانٹ پڑی, یا انہوں نے سب نے مل کر سوچا کہ یہ کیا ہو گیا, سیاستدان تو بیک فٹ پر ہی چلے گئے, کہیں پس منظر میں ہی چلے گئے. ہم نے فوج کی تو بہت بلے بلے کر دی کہ فوج کی وجہ سے جنگ جیتی ہے, لیکن ہماری تو کوئی بلے بلے ہو ہی نہیں رہی, اور اس سے ہمارا تو ووٹ بینک ہی نہیں بڑھے گا. تو پھر انہوں نے ہمیں یہ سمجھانا شروع کر دیا, باہر کے دورے شروع کر دیے, اور ہمیں یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ وہ چھوڑیں, گراؤنڈ پہ تو جو جنگ جیتی سو جیتی,
اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈپلومیٹک محاذ پر تو ہم نے انواع کامیابی سمیٹ لی ہے. تو جناب یہ آپ کی کامیابی ہے جس کا اعتراف آپ کے ڈپلومیٹک مشن کے اپنے رکن اپنے منہ سے کر رہے ہیں, جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے. ہم سب سے پہلے سے آپ کو بتا رہے تھے کہ امریکہ مجبور ہو جاتا ہے ہندوستان کے سامنے, کیونکہ اس کے بہت زیادہ تجارتی مفادات وابستہ ہیں ہندوستان سے. اب ہندوستان جو امریکہ کے بہت بڑے خریداروں میں سے ایک ہے, اس سے بے شمار اشیاء خریدتا ہے, اس امریکیوں کے بے شمار کارخانے ہیں ہندوستان میں. ویسے بھی ہندوستان بہت زیادہ اشیاء امریکہ سے امپورٹ کرتا ہے, اور اب تو دنیا کے مہنگے ترین F-35 بھی 11 مبینہ طور پر وہ امپورٹ کر رہا ہے امریکہ سے. چنانچہ امریکہ کو ہندوستان کی ضرورت ہے. ہندوستان کو امریکہ کی ضرورت ہے یا نہیں وہ تو بات کی بات ہے, لیکن امریکہ کو ہندوستان کی ضرورت ہے کیونکہ وہ اس کا بہت بڑا کسٹمر ہے, اور دنیا کا کوئی بھی ملک اپنے کسٹمر کو ناراض نہیں کرتا. آپ نے دیکھا کہ UAE اور سعودی عرب جا کر صدر ٹرمپ باقاعدہ چمچہ گیری کر رہے تھے UAE اور سعودی عرب کی حکومتوں کی, کیونکہ وہ امریکہ میں بھاری انویسٹمنٹس کرتی ہیں. تو یہ دنیا صرف تجارت کے اصولوں پر چلتی ہے. جن ممالک کے تجارتی مفادات آپس میں جڑے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو انکار نہیں کیا کرتے, اور چونکہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے ایسے کوئی تجارتی مفادات نہیں جڑے, ہاں ہمارے اس کے ساتھ ضرور جڑے ہیں. بہرحال ہمارے مفادات کو کوئی لفٹ نہیں کراتا اور ہمیں اب انکار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب اس انکار کو اگر اقرار میں بدلنے میں کامیاب ہو جائیں شہباز شریف اور بلاول بھٹو, تو پھر تو ہم واقعی مان لیتے ہیں جناب کہ آپ نے ڈپلومیٹک مشن میں اور محاذ پر بہت بڑی کامیابیاں سمیٹ لیں. لیکن اگر آپ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے, جو خرم دستگیر صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے امریکیوں کو منا لیا ہے, آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں سب کو نظر آ جائے گا. اگر امریکی ہمیں کسی جگہ بٹھاتے ہیں اور کشمیر پر اور IWT پر بات ہوتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ برائے مہربانی کم از کم قوم کے سامنے آ کر معذرت ہی کر لیا کریں کہ ہاں ہم جھوٹ بول رہے تھے, دغا دے رہے تھے, فراڈ کر رہے تھے, صرف زبانی کہہ رہے تھے اور اصل میں ہم کہیں کوئی کامیابی نہیں حاصل کر سکے.